آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نبی کی جن کا نام آسمانوں پر عزت سے لیا جاتا ہے، جن کا چہرہ خوبصورتی کی نشانی ہے اور کردار پاکیزگی کی مثال ہے، جن کی زندگی دکھ، دھوکہ، الزام اور قید سے شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام عزت، اقتدار اور نبوت پر ختم کیا۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جنہیں قرآن مجید نے احسن القصص یعنی سب سے بہترین کہانی کہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت قریب تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے جسے نبوت ملنے والی ہے، لیکن ساتھ ہی سمجھایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ تم سے حسد کریں گے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت دیکھ کر حسد کرنے لگے۔ انہوں نے ایک دن کہا، ابا جان، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھلائیں گے اور سیر و تفریح کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، دل میں خدشہ تھا، لیکن بھائیوں کے اصرار پر اجازت دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور ایک سنسان مقام پر جا کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ قمیض پر جھوٹا خون لگا کر واپس گئے اور جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سنا تو دل سے ٹوٹ گئے، لیکن کہا، میری مدد صرف اللہ سے ہے، میں صبر اختیار کروں گا۔ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ اس کنویں سے گزرا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر لے جا کر غلاموں کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر غلامی سے محل تک پہنچا، مگر آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال کی عظمت عطا فرمائی۔ بادشاہ کی بیوی زلیخا ان پر فدا ہو گئی۔ اس نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے بہلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، میں کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ سامنے آیا تو زلیخا نے الزام لگا دیا اور جھوٹے الزام کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کو اللہ کے حکم پر قبول کر لیا۔ قید خانے میں بھی وہ دین کی دعوت دیتے رہے اور قیدیوں کے خوابوں کی سچائی بیان کرتے رہے۔ ایک دن 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی۔ چند سال بعد جب مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں، تو کسی کو تعبیر نہ آئی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے ملک میں 7 سال خوشحالی ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا۔ آپ خوشحالی کے سالوں میں اناج محفوظ کر لیں تاکہ قحط میں کام آئے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر عزت کے ساتھ دربار میں بلایا، پھر انہیں مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا جو دنیا میں کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک وقت میں غلامی، قید اور الزام،
اور آج مصر کی معیشت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ وہ نہ صرف حکمت کے ساتھ قوم کی رہنمائی کرتے بلکہ ایمان کے چراغ بھی روشن کرتے۔ جب قحط کے دن آئے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا مگر خود کو ظاہر نہ کیا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو روک لیا اور یعقوب علیہ السلام کو صدمہ ہوا۔ پھر بھائی دوبارہ مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ میں ہی یوسف ہوں۔ بھائی کانپ گئے مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور والدہ کو مصر بلایا۔ جب وہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر والدین کو بٹھایا اور سب بھائی سجدے میں گرے۔ یوں بچپن میں دیکھا ہوا خواب پورا ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، جب اپنے دھوکہ دیں تو اللہ سے امید رکھو، اگر الزام لگے تو سچ پر قائم رہو، اگر قید ہو جائے تو صبر کرو، اگر طاقت ملے تو معاف کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھ، حسد، قید اور الزام سے گزارا مگر آخر کار عزت، اختیار اور نبوت عطا فرمائی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔